بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ کا میزبان انجینئر ڈاکٹر ساجد اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ اس کتاب کا تیسرا چیپٹر ہے جس کا ٹائٹل ہے بھارت، اور اس کا سب سیکشن ہے، اس کا ٹائٹل ہے چانکیا کے چیلے۔ کسی زمانے میں چندر گپت موریہ ہندوستان پر حکومت کرتا تھا۔ اس کا ایک درباری، ایک ہندو پنڈت چانکیا بھی تھا، جس سے موریہ کبھی کبھی صلاح مشورہ کیا کرتا تھا۔ ایک روز بادشاہ چند درباریوں کے ہمراہ شکار کو نکلا۔ رات ہو گئی تو ایک جنگل میں پڑاؤ کیا۔ سپاہی خیمے لگانے اور کھانے پینے کے بندوبست میں مصروف تھے۔ چانکیا بھی ادھر ادھر آ جا رہا تھا کہ اسے ایک جھاڑی سے کانٹا چبھ گیا۔ کانٹے کا لگنا تھا کہ چانکیا غصے میں آپے سے باہر ہو گیا۔ ملازم سے کہا فوراً ایک گلاس شربت لے آؤ۔ نوکر سمجھا پنڈت چانکیا کو کانٹے سے بہت تکلیف ہوئی ہوگی، وہ جلدی سے شربت کا گلاس لے آیا۔ چانکیا نے شربت کا ایک گھونٹ چکھا اور باقی شربت جھاڑی پر اور اس کی جڑوں میں انڈیل دیا۔ ملازم نے ہاتھ جوڑ کر پوچھا، حضور کیا اس شربت میں کوئی خرابی تھی یا مجھ سے کوئی خطا ہوئی کہ آپ نے شربت گرا دیا؟ چانکیا بولا، اس کا جواب صبح دوں گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل کے کیڑے ہزاروں کی تعداد میں آئے اور صبح تک اس جھاڑی کو چٹ کر گئے۔ صبح چندر گپت موریہ نے حیرانی سے پوچھا، رات یہاں ایک اچھی خاصی جھاڑی تھی، اسے کیا ہوا؟ چانکیا نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، حضور اس نے میرے ساتھ دشمنی کی تھی اور میں نے اس کا ایسا بندوبست کیا کہ اس کا نام و نشان ہی مٹا دیا۔ پھر اسے بتایا کہ میں نے جھاڑی کو کیسے تباہ کیا۔ چندر گپت موریہ اس کی اسکیم سن کر بہت خوش ہوا اور اسے وزیر اعظم کے عہدے پر ترقی دے دی۔ چونکہ ہندو دھرم میں کسی صحیفے یا آسمانی کتاب کا کوئی تصور نہیں، اس لیے ہندو چانکیا کے بتائے ہوئے اصولوں پر آج بھی عمل کرتے ہیں۔ چانکیا نے اپنی مشہور تصنیف ارتھ شاستر میں ہندوؤں کے لیے سیاسی فلسفے کے بنیادی اصول انتہائی تفصیل سے بیان کیے ہیں، اور آج بھی بھارت کے پورے سیاسی نظام کا ڈھانچہ جنگ اور امن دونوں حالتوں میں انہی اصولوں پر استوار ہے۔ چانکیا کا نظریہ حکومت میکاولی سے چندہ مختلف نہیں۔ وہ بھی اپنے پیروکاروں کو چالاک، سازشی، کمینگی کی حد تک بدلہ لینے کے خواہش مند، ہر لمحہ اوچھے ہتھ کنڈوں اور بددیانتی سے دشمن کو مات دینے پر تیار اور اس ہنر میں طاق دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے سیاسی فلسفے کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ نتیجہ، طریقہ کار اور ذرائع کو جائز قرار دیا جائے۔ بھارت نے بھی چانکیا کی معاندانہ سوچ کی روشنی میں اپنا ریاستی نظام وضع کر رکھا ہے۔ یہ چانکیا ہی کی تعلیمات کا حصہ ہے کہ اپنے ہمسائے کو ہمیشہ اپنا دشمن سمجھو۔ بھارت پاکستان کا ہمسایہ ہے، چنانچہ چانکیا کے اقوال کی روشنی میں ہم کبھی بھارت کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ہم پاکستانی چاہے وردی میں ہوں یا سول لباس میں، پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی پاسبانی ہمارا اولین فرض ہے۔ چونکہ ہم ہمیشہ بھارت کے اول درجے کے دشمن رہیں گے، اس لیے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے وطن کے خلاف بھارت کی مذموم سرگرمیوں، سازشوں اور منصوبہ بندیوں کا منہ توڑ جواب دیں۔ ہم نے اپنے کئی سالوں کے تجربے سے بھارت کے خفیہ طریقہ کار، انداز اور عمل کے بارے میں بہت کچھ جانا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ پاکستان دشمنی کے حوالے سے اپنے مقاصد کی تکمیل میں اپنے اہلکاروں اور خفیہ ایجنٹوں کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ بھارت کے سفارت خانے اور قونصلیٹ سے منسلک تمام اداروں میں کام کرنے والے بھارتی اہلکاروں کو تمام ممکنہ ذرائع سے پاکستان کے بارے میں مفید معلومات حاصل کرنے کی خصوصی تربیت دی جاتی ہے، اور گاہے گاہے سرحد پار سے دہشت گرد، خفیہ ایجنٹ اور تخریب کار بھی پاکستان بھیجے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری ایجنسیوں کے کاؤنٹر انٹیلیجنس کے شعبے کو ہمہ وقت بھارت کی جانب سے ایک مستقل چیلنج کا سامنا رہتا ہے۔ پاکستان میں بھارتی سفارتکاروں اور اہلکاروں کو 4 مختلف گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے گروہ میں وہ لوگ شامل ہیں جو وزارت خارجہ سے تعلق رکھتے ہیں اور بھارتی سفارت خانوں اور قونصلیٹ میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ یہ لوگ صحافیوں، شہر کے معززین، تاجروں، صنعت کاروں اور اعلیٰ سرکاری حکام کے ساتھ اپنے سماجی تعلقات استوار کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں، اور گپ شپ کے دوران میں ان سے معلومات اخذ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ان کا دوسرا پسندیدہ حلقہ سیاست دانوں کا ہے، خاص طور پر
وہ پرانے سیاستدان جو ہمیشہ اپوزیشن میں رہے ہیں اور ان کی حیثیت بھارت کے سیاسی اور صحافتی حلقوں میں بھی تسلیم کی جاتی ہے۔ یہ سفارتکار اپنے کام کا آغاز عموماً سماجی تقریبات اور مختلف پارٹیوں کے انعقاد سے کرتے ہیں۔ ان پارٹیوں کا انعقاد یوں تو محض سوشل تعلقات بڑھانے کے لیے کرتے ہیں، مگر ان کے پیچھے ان کا اصل مقصد ٹیلنٹ کی تلاش، فہرست سازی اور مہمانوں کی مختلف حیثیتوں کے مطابق ان کو مختلف درجوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ ان عمومی تقریبات کے بعد ان خصوصی دوستوں کے لیے خاص تقاریب کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، جن کے بارے میں انہیں یقین ہوتا ہے کہ ان کے مقاصد کے حصول میں مفید ثابت ہو سکتے ہیں اور جن سے اہم معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ یہ تعلقات بظاہر کھلم کھلا استوار کیے جاتے ہیں اور مہمانوں کو اپنے میزبانوں سے یہ ملاقات انتہائی بے ضرر معلوم ہوتی ہے، مگر یہ ان میزبانوں کا کمال فن ہے کہ وہ اپنی تربیت کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے باتوں ہی باتوں میں کام کی معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور یوں ملاقات در ملاقات کا ایک سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ان خصوصی دعوتوں کا اہتمام عموماً سفارتکاروں کی رہائش گاہوں پر کیا جاتا ہے۔ یہاں مہمانوں کو موم بتی کی ہلکی سی روشنی اور کلاسیکی موسیقی کی مدھر دھنوں میں شراب کے جام پیش کیے جاتے ہیں۔ کچھ پاکستانی بھائی اسے جن سے نایاب سمجھتے ہیں۔ بھارتی سفارتکاروں کی بیویاں اس سحر انگیز ماحول میں اپنی روایتی ساڑیوں میں ملبوس اپنے حسن کی نمائش کرتی اور مسکراہٹیں بکھیرتی ایک مہمان سے دوسرے مہمان پر اپنی نیم باز آنکھوں کے جادو چلاتی رہتی ہیں۔ ایسے ماحول میں ان کی زیر لب گفتگو سے بھی پیار اور دوستی کا امرت رس ٹپکتا رہتا ہے۔ یہ اپسرائی ماحول اتنی مہارت اور مکاری سے پیدا کیا جاتا ہے کہ مہمان کے لیے جان بچانے کا کوئی رستہ باقی نہیں رہتا اور وہ بہت جلد ہتھیار ڈال دیتا ہے اور اس کے ذہن کے دریچے اپنے میزبانوں کی عین توقع کے مطابق کھلنے لگتے ہیں۔ یوں یہ سفارتکار اپنے مہمانوں کو سیاسی، اقتصادی، سماجی اور دفاعی معاملات پر بحثوں میں الجھا لیتے ہیں اور ان سے نہ صرف ان معاملات پر ان کی آراء حاصل کرتے ہیں بلکہ مختلف امور پر ان کا رد عمل جاننے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، اور بالآخر اس خصوصی اجتماع میں انہیں ایک دو ایسے رازدار بھی مل جاتے ہیں جن کے ساتھ ان کا مستقل رابطہ استوار ہو جاتا ہے۔ ان میں سے بعض کو غیر سفارتی سرگرمیوں کے لیے تحفظات فراہم کرنے کے لیے باقاعدہ مشیر کے طور پر بھی رکھ لیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں سفارتی حلقوں میں پذیرائی کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہوئے اس جال میں پھنس جاتے ہیں۔ کچھ محض اچھا وقت گزارنے اور اچھی شراب پینے کے شوق میں اس حلقے میں آ جاتے ہیں۔ بعض بزرگان وطن اپنے نام نہاد بھائیوں اور بھاوجوں کے فریب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ کچھ کے لیے یہی خوشی کا باعث ہوتا ہے کہ سیاسی حریفوں، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ان کی آراء کو اہمیت دی جا رہی ہے اور انہیں غور سے سنا جا رہا ہے۔ وہ اپنی گفتگو کو ذہنی فرسٹریشن کے اظہار کے لیے طول دیتے رہتے ہیں اور ان ملاقاتوں کے بعد اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگتے ہیں۔ پاکستان کے خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے متعدد بار اس قسم کی محفلوں میں شرکت کرنے والے ان معززین اور بزرگوں سے پوچھنے کی کوشش کی کہ ان ملاقاتوں میں زیادہ تر موضوع گفتگو کیا رہا۔ اس پر شہر کے یہ معززین اپنی بنیادی حقوق کی پامالی کا شکوہ بڑے زور و شور سے کرنے لگے اور غصے میں باب احتیاط سے شکایت بھی کر دی۔ وہ بڑے فخر سے اپنے ہندو دوستوں سے بھی اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ایجنسیاں ہماری نگرانی کرتی ہیں، ہمارا پیچھا کیا جاتا ہے اور ہمیں تفتیش کے عمل سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ ان میں سے بہت کم لوگوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ملک کا دفاع اور سلامتی انتہائی مقدس شے ہے اور خفیہ ایجنسیوں کو اس کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ہر حال میں ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس بعض لوگ وطن پرستی کے جذبے کے تحت ان ایجنسیوں کے ساتھ بھرپور تعاون بھی کرتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ بھارتی سفارتکار اور غیر سفارتکار ہیں جن کا تعلق دفاعی سروسز، پولیس، انٹیلیجنس بیورو یا را سے ہوتا ہے اور انہیں مختلف اداروں میں کسی اور روپ میں تعینات کیا جاتا ہے۔ ان کی اکثریت ویزا جاری کرنے والے دفاتر میں کام کرتی ہے اور ان کے نمائندے اکثر اوقات ویزا کے حصول کے لیے آنے والے معصوم شہریوں کے گرد منڈلاتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے رویے میں حاصل شاطر اور پر اعتماد ہوتے ہیں۔ ان کی حرکات و سکنات مختلف ہوتی ہیں اور ان کا رویہ پر اعتماد ہوتا ہے۔ یہ لوگ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ یہ دفتری اوقات کے بعد بھی کسی نہ کسی مشن پر ہوتے ہیں، مثلا کسی خاص ملاقات کے لیے، کسی خفیہ معاملے کی تکمیل کے لیے،
اپنے نگرانی کرنے والوں کو پہچاننے کے لیے یا ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یا کسی بامقصد ڈرائیو پر یا پھر کسی ساتھی کو خفیہ والوں سے بچانے کے لیے دھوکہ دہی کے مشن پر جاتے ہیں تاکہ ان کی توجہ حاصل کر کے اپنے ساتھی کو نکل جانے کا موقع فراہم کر سکیں۔ ان لوگوں کی تنہائی اور مراد چونکہ خاصی دلکش ہوتی ہیں اور انہیں شاید سیکرٹ فنڈ سے بھی حصہ ملتا ہے، اس لیے ان کا طرز زندگی پرتعیش اور آرام دہ ہوتا ہے۔ ان کی بیویاں باتونی اور میک اپ کی دلدادہ ہوتی ہیں، اور اکثر اوقات بیوی کے انداز اور نخرے سے اس کے خاوند کی پوزیشن اور حیثیت کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ تیسرا گروپ ماتحت عملے کا ہے، جن کی سرگرمیوں کا دائرہ دفاتر سے گھروں تک ہی محدود رہتا ہے۔ یہ لوگ اکثر شام ڈھلے مقامی مارکیٹوں میں اپنی بیگمات کے ساتھ روزمرہ کے ضروریات کی اشیاء کی خریداری کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی آمدنی اپنے افسران کے مقابلے میں خاصی کم ہوتی ہے، اس لیے وہ دکانداروں کے ساتھ بھاؤ تاؤ کرتے ہیں، اور پاکستان میں دال، سبزی، گوشت کی قیمتوں کا بھارتی مارکیٹوں میں ان اشیاء کی قیمتوں سے موازنہ کرتے سنائی دیتے ہیں۔ مگر اکثر اوقات ان کی قوت خرید گوبھی کے پھول یا 1 کلو آلو ہی کی متحمل ہوتی ہے۔ بھارتی سفارت خانوں کا یہ ماتحت عملہ انتہائی ناگفتہ حالات میں زندگی گزارتا ہے۔ ان کا تعلق بھی اکثر بھارت کے غریب خاندانوں سے ہوتا ہے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی تنہائی میں سے ایک پائی کی بچت کریں تاکہ مدت ملازمت ختم ہونے کے بعد گھر روانگی کے وقت ان کے پاس اتنا سرمایہ جمع ہو جائے کہ وہ اپنی آئندہ زندگی باعزت طریقے سے گزار سکیں۔ بھارت میں چونکہ خالص نمک کمیاب ہے، اس لیے لوگ بھارت چھٹی جاتے ہوئے اکثر پاکستانی نمک ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہ لوگ مقامی باشندوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے بھی احتراز کرتے ہیں۔ اپنے پڑوسیوں سے بھی ان کی کوئی راہ و رسم نہیں ہوتی۔ چوتھا گروپ ان لوگوں کا ہے جو سفارت خانے یا قونصلیٹ کے ملازم نہیں ہوتے، بلکہ خاص مقاصد کے تحت ایمبیسی اسکول، ایئر لائنز کے دفاتروں، بینک اور اخبارات کے نمائندوں کی حیثیت سے کام کرتے ہیں۔ ان گروپوں سے تعلق رکھنے والوں کے علاوہ ہماری طویل سرحدوں سے تخریب کاروں، دہشت گردوں اور خفیہ ایجنٹوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ پاکستان کی کاؤنٹر انٹیلیجنس کے لیے بھارتی کارروائیاں ایک مستقل چیلنج ہیں، اور ہم اس چیلنج کا مقابلہ انتہائی وقار، پیشہ ورانہ مہارت اور شاندار منصوبہ بندی سے کرتے ہیں۔ ہمیں بھارتی خفیہ ایجنسی را کی اس کے اہداف میں کسی حد تک کامیابی کو تسلیم کرتے ہیں، مگر جس طرح بھارت کو ISI کا فوبیا ہے، ہمیں را کی جانب سے اس قسم کی کسی پریشانی یا دباؤ کا سامنا نہیں۔ ISI بھارتیوں کے لیے بحرام آ گیا کہ مستاق انتہائی شدید اعصابی دباؤ کا موجب ہے۔ جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ممبئی سے لے کر آسام تک اور چنئی سے لے کر کشمیر تک جہاں کہیں بھی آزادی کی کوئی تحریک جنم لیتی ہے، کوئی احتجاج ہوتا ہے یا بم دھماکہ ہوتا ہے، بھارتی اداروں کو اس کے پیچھے ISI کا خفیہ ہاتھ دکھائی دیتا ہے۔ اور اب تو عالم یہ ہے کہ بھارتی مائیں ISI کا نام لے کر بچوں کو ڈراتی ہیں۔ متعدد بار ایسا ہو چکا ہے کہ بھارت میں سیکیورٹی کے اہلکاروں نے تمام عالمی سفارتی ضوابط اور قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ممبئی اور دہلی میں پاکستانی سفارتکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ ان واقعات سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ بھارتی کاؤنٹر انٹیلیجنس اپنی ناکامی کا ذمہ دار ان سفارتکاروں کو جانتی ہے اور ان پر غصہ نکالتی ہے، اور یہ سراسر ہماری کامیابیوں کے رد عمل میں بھارتی اہلکاروں میں پیدا ہونے والی فرسٹریشن اور کنفیوژن کا اظہار ہے۔ انہیں جب بھارت میں پاکستانی سفارتکاروں کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملتا تو پاگلوں کی طرح ان پر چڑھ دوڑتے ہیں، بھرے بازار میں اپنی جنتا کے سامنے گالم گلوچ کرتے ہیں اور مار پیٹ سے بھی گریز نہیں کرتے۔ پاکستانی ہائی کمیشن کے عملے کے اراکین اور سفارتکاروں کے خلاف جو بھی کارروائی ہوتی ہے وہ بھارتی ایجنسیوں کی ناکامی اور نااہلی کا کھلا اعتراف ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس قسم کے واقعات سے بھارتیوں کے قومی کردار اور ذہنیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو ان پر تشدد کی کارروائیوں میں اخلاق کی تمام حدود پار کر جاتے ہیں۔ اس ضمن میں میرے ایک دوست مسٹر ملک کی مثال دی جا سکتی ہے، جو نئی دہلی میں پاکستانی ایمبیسی میں فرسٹ سیکریٹری کے عہدے پر فائز ہو کر گئے تھے۔ وہ 2 دسمبر 1981 کو اپنے بچوں کے ہمراہ نئی دہلی پہنچے۔ ان کا قیام سردار پٹیل روڈ پر واقع رچ گیسٹ ہاؤس میں تھا۔ اپنے قیام کے پہلے ہی روز جب وہ رات کے کھانے سے واپس آئے تو انہیں محسوس ہوا کہ ان کی عدم موجودگی میں کمرے کی تلاشی لی گئی ہے۔ انہوں نے انتہائی احتیاط سے کمرے کا جائزہ لیا
तो भी उन्हें बिजली के स्विच बोर्ड के पीछे चरस का एक पैकेट ठूंसा हुआ मिला। भारतीयों का मंसूबा था कि मकामी आर्मी प्रेस के नुमाइंदों को इकट्ठा किया जाए और उनकी मौजूदगी में मिस्टर मलिक के कमरे पर छापा मारकर चरस बरामद की जाए। उन्हें मनशियात का स्मगलर साबित किया जाए, जो आलमी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। मिस्टर मलिक ने फौरी तौर पर एम्बेसडर साहब से रब्ता किया और उन्हें सूरत हाल से आगाह किया। यकीनन भारतीय खुफिया एजेंट होटल के स्टाफ का रुकन होगा। उसने फ़ोन पर मिस्टर मलिक की सफ़ीर से ये गुफ्तगू सुन ली। उसने अफसरों को बता दिया। चुनाचे इस गुफ्तगू से भारतीय खुफिया अदारे के मंसूबे पर पानी फिर गया। यूं मिस्टर मलिक की अक्लमंदी और बरवक्त इकदाम से पाकिस्तान का एक मोअज़्ज़ज़ सिफारतकार नशियात की स्मगलिंग के इल्ज़ाम से बच गया। अगले रोज़ हमारे सफ़ीर ने इस वाक़े पर न सिर्फ इंडियन फॉरेन ऑफिस से शदीद एहतजाज किया, बल्कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद कर डाली, जिसमें मिस्टर मलिक के कमरे से बरामद होने वाला चर्स का पैकेट भी सहाफ़ियों को दिखाया। यूं रॉ की काली हंडिया बीच चौराहे फूट गई और चांकिया के चेलों को मुंह की खाना पड़ी। हमें इस बात पर फख्र है कि हमने इस किस्म की भोंडी और घटिया मनसूबाबंदी कभी नहीं की। अगर हमें कभी किसी भारतीय अहलकार के मुंह पर थप्पड़ भी मारना पड़ा तो ये महज मजबूरी के आलम में हुआ, और इससे भारतीयों को यह पैगाम देना मकसूद था कि अगर नई दिल्ली में हमारे भाई महफूज नहीं हैं तो इस्लामाबाद में भी हम ईंट का जवाब पत्थर से देने की सलाहियत रखते हैं। यूं भी बाज़ औक़ात ये ज़रूरी हो जाता है कि दुश्मन के साथ उस ज़ुबान में बात की जाए जिसे वो अच्छी तरह समझता हो, और बंदर सिर्फ यही ज़ुबान जानता है। पाकिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात के हवाले से भारत ने हमेशा से मक्काराना रवैया अपनाया है और अपने गुरु चांकिया के इस फरमान पर पूरी तरह से अमल किया है कि तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त, करीबी हमसाया कभी तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। 1971 की जंग के बाद जब पाक भारत सिफारती ताल्लुकात बहाल हुए तो ISI ने भारतीय सफारतकारों की क्लियरेंस चंद रोज में ही भिजवा दी, मगर भारतीय हुक्काम ने हमारे अमले की क्लियरेंस को जानबूझकर इल्तवा में डाले रखा और हमारे फॉरेन ऑफिस पर दबाव डालना शुरू किया कि भारतीय अमले को फौरी तौर पर इस्लामाबाद आने की इजाजत दी जाए। हमारा ख्याल था कि दोनों जानिब के अमले को एक वक्त में भेजा जाए और बेहतर यह होगा कि वाघा की मुश्तरका चेक पोस्ट पर दोनों मुल्कों के सफारती अमला का एक दूसरे से तारुफ हो। तहाँ हमारा सादा लोह दफ्तर हारजा भारतीय सफारतकारों को खुशामदीद कहने के लिए बहुत बेचैन दिखाई देता था। उन्होंने भरपूर कोशिश की कि हमारी सिफारिशात को नज़रअंदाज किया जाए, यहाँ तक कि उन्होंने DGISI को भी इस बात पर कायल किया कि भारतीय अमले को फौरी आने में कोई हर्ज नहीं, चंद रोज बाद हमारे अमले को भी क्लियरेंस मिल जाएगी। मगर मैंने DGI को साफ कह दिया कि भारतीय हुक्काम चालाकी का मुजाहरा कर रहे हैं और वह पाकिस्तानी अमले की क्लियरेंस को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी रखेंगे। अगर उनका अमला इस्लामाबाद पहुंच गया तो हमारे पास पाकिस्तानी अमले की क्लियरेंस के लिए भारत पर दबाव डालने के लिए कुछ नहीं होगा। DGI साहब ने मेरी नुक्ता नज़र से इत्तफाक किया और हम इस अमर को यकीनी बनाने में कामयाब हो गए कि दोनों मुल्कों का सिफारती अमला बेक वक्त वाघा चेक पोस्ट पार करेगा। कुछ इस तरह की सूरत हाल मुंबई में पाकिस्तानी कौंसलेट और कराची में भारतीय कौंसलेट खोलने के वक्त भी पेश आई। मैंने इस बार भी यही तजवीज़ पेश की कि हम भारतीय अमले को क्लियरेंस उस वक्त दें जब दोनों दफातर बेक वक्त खुलने के इंतजाम मुकम्मल कर लिए जाएं। मगर हमारे दफ्तर हारजा ने एक बार फिर हमारी तजवीज़ की मुखालफत की। उनका कहना था कि यह महज ज़ाब्ते की कार्रवाई है और भारतीय हुक्काम ने यह वादा किया है कि जो ही बरतानिया जना हाउस हाली कर देगा, न सिर्फ उसे पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाएगा बल्कि पाकिस्तानी अमले को शानदार इस्तकबालिया भी दिया जाएगा। मैंने इसके जवाब में फॉरेन ऑफिस को लिखा कि हिंदू जहनियत को समझने के लिए क्या हमें और तजर्बात की ज़रूरत है। मेरे अल्फाज कंधा कर लें कि भारत न सिर्फ अपने वादे से मुकर जाएगा बल्कि बंबई में हमारा कौंसलेट खोलने में जहां तक मुमकिन हो सका लैतो लाल से काम लेगा। मगर हमारा दफ्तर हारजा एक बार फिर हमें नज़रअंदाज करने के लिए बेचैन था। उनका कहना था कि सिंध में रहने वाले पाकिस्तानियों को भारतीय वीज़े के हसूल में सख्त मुश्किल का सामना है। उनकी सहूलत के लिए कराची में भारतीय कौंसलेट का जल्द अज जल्द क़याम बेहद ज़रूरी है। मगर मैं भी अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ था कि जब तक हम मुंबई में अपना कौंसलेट ना खोल लें, भारतीयों को कराची आने की इजाज़त ना दी जाए।
مگر بدقسمتی سے ایک بار پھر ہمارے فارن آفس نے اپنے جذبات کا اظہار الفاظ میں کیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف ISI ہی پاکستان کی وفادار ہے اور فارن آفس کی وفاداری مشکوک ہے؟ چنانچہ ہماری سفارشات کی بالکل پرواہ نہ کی گئی اور کراچی میں بھارت کو یک طرفہ طور پر اپنا قونصل خانہ کھولنے کی اجازت دے دی گئی۔ ادھر بھارتی حکام نے ممبئی میں ہمارا قونصل خانہ کھولنے کی راہ میں نہ صرف انتظامی اور سفارتی رکاوٹیں پیدا کی بلکہ جناح ہاؤس ہمارے حوالے کرنے کے وعدے سے ہی مکر گیا۔ کراچی پہنچتے ہی بھارتی قونصلیٹ کے سٹاف نے سندھ میں نہ صرف امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا بلکہ وہ تخریب کاری میں بھی ملوث ہو گیا۔ بھارت نے نہ صرف جناح ہاؤس ہمارے حوالے نہ کیا بلکہ پاکستانی سٹاف سے اس قسم کا سلوک روا رکھا کہ بالآخر پاکستان ممبئی میں اپنا قونصل خانہ بند کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ممبئی سے پاکستانی عملہ جس حال میں واپس پاکستان آیا وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں اور اس کے رد عمل کے طور پر آخر بھارتیوں کو بھی کراچی سے نکالنا پڑا۔ میرے نزدیک ہمارے دفتر خارجہ کی آنکھیں کھولنے کے لیے مثالیں کافی ہیں۔ میری تجویز ہے کہ چانکیہ کی تصنیف ارتھ شاستر کو فارن سروس اکیڈمی کے نصاب میں شامل کیا جانا چاہیے اور خاص طور پر انڈین ڈیسک پر کام کرنے والے تمام اہلکاروں کے پاس اس کتاب کی کاپی ضرور ہونی چاہیے تاکہ وہ بھارت سے متعلق تمام معاملات کو اس کتاب کی مدد سے بآسانی سمجھ سکیں۔ ارتھ شاستر ہمارے پاکستانی بھائیوں کو بھی ضرور پڑھنا چاہیے جو بھارت کو اپنا اچھا ہمسایہ سمجھتے ہیں اور سرحدیں کھولنے کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ چانکیہ کی تعلیمات کا ایک اور لازمی اصول غداری، دغابازی اور قتل و غارت کے ذریعے دو طاقتور گروپوں کو آپس میں لڑانا ہے اور اس نے اپنی تصنیف میں بارہا اپنے چیلوں کو ان اصولوں پر کاربند رہنے کی ہدایت کی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ داشتائیں رکھنے والے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ دشمن کے سپہ سالار ان دیویوں کے حسن اور جوانی سے مروب رہیں، ان کی زلفوں کے اسیر رہیں اور کوشش کرتے رہیں کہ دشمن فوج کے دو سپہ سالار ایک ہی پریوش کی محبت کا دم بھرنے لگیں بلکہ یہ دونوں شاک اپنی اپنی سپاہ کے ساتھ ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں اور دشمن کی صفوں میں خون ریزی کا آغاز ہو جائے۔ چانکیہ کی تعلیمات کی روشنی میں بھارتی خفیہ ایجنسیاں پاکستانیوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے مہیلائیں بھی بھرتی کرتی رہتی ہے۔ یہ افسرائیں حسن و جمال میں اپنا ثانی نہیں رکھتی، ان کا طرز عمل بازاری عورتوں جیسا ہوتا ہے اور اس کیڈر میں اکثر رنڈیوں کو بھی بھرتی کیا جاتا ہے۔ اصولی طور پر ہمیں پاکستانی سفارتکاروں اور اتاشیوں کے بھارتی سفارتکاروں کے ساتھ سماجی تعلقات پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، مگر یہ ضروری ہے کہ یہ تعلقات سفارتی حدود کے اندر رہیں کیونکہ ان حدود کو پھلانگنا کسی خطرے سے حالی نہیں۔ کابل میں ہمارے ایک ایئر اتاشی کا قصہ کچھ اس طرح ہے۔ موصوف بھارتی ایئر اتاشی کی خوبصورت بیوی کے حسن کے دیوانے ہو گئے اور اس کی یہ واردات اس قدر طول پکڑ گئی کہ ایک دفعہ انہوں نے سفارت خانے سے چھٹی تو لے لی مگر پاکستان نہ آئے۔ ہم نے تحقیقات کی تو پتہ چلا وہ رخصت پر تو ہیں لیکن کابل میں اپنی رہائش گاہ سے بھی غائب ہیں۔ یہ معاملہ بہرحال تشویشناک تھا۔ مزید تحقیقات سے پتہ چلا کہ موصوف اپنی تعطیلات بھارتی ایئر اتاشی کے گھر میں گزار رہے ہیں اور دن رات بھارتیوں کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، چنانچہ انہیں پاکستان واپس بلا لیا گیا۔ تفتیش شروع ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی تسلیم نہ کرتے ہوئے یہ بات ماننے سے ہی انکار کر دیا کہ وہ بھارتی ایئر اتاشی کی بیوی کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہے تھے، بلکہ الٹا انہوں نے خود کو جیمز بانڈ 007 کے روپ میں پیش کرنا شروع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ سارا کھیل بھارتی فضائیہ کے بارے میں اہم معلومات حاصل کرنے کے لیے کھیلا، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ وہ بھارتی ناگن سے ڈسے جا چکے تھے اور زہر ان کی رگ رگ میں سرایت کر چکا تھا۔ اس عورت کے خاوند سے ان سے اپنی بیوی کی کے ساتھ محبت کی نہ جانے کیا قیمت وصول کی۔ بہرحال انہیں کابل سے واپس بلا لیا گیا اور قانونی ضابطوں کے مطابق انہیں موزوں سزا کا سامنا کرنا پڑا۔ اس قسم کا ایک اور واقعہ امارات میں متعین ہمارے ایک سفیر کا ہے۔ امارات میں بھارتی سفیر نے اپنی خوبصورت بیوہ بہن کو بھارتی سفارت خانے میں ملازمت دے رکھی تھی اور یہ ملازمت دراصل ہمارے سفیر صاحب کو پھانسنے کے منصوبے کا حصہ تھی۔ عزت مآب سفیر صاحب اس بھارتی سپتری کو دیکھتے ہی دل ہار بیٹھے اور تنہائیوں میں مہدی حسن اور غلام علی کی دلسوز غزلوں کے کیسٹ سننے لگے۔
کیوپرڈ کا یہ وار اس قدر کاری تھا کہ سفیر صاحب نے اس دیوی کے ساتھ 7 پھیرے لینے کا فیصلہ کر لیا، مگر انہیں اس فیصلے کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنا پڑی۔ انہیں سفارت کے منصب سے فارغ کر دیا گیا اور وہ حالات کے ہاتھوں اس قدر مجبور ہوئے کہ انہوں نے ایک معمولی نوکری کے لیے امارات کے حکمران شیخ زید سے درخواست کی۔ شیخ زید نے ان کی حالت پر ترس کھا کر انہیں یہ نوکری تو دے دی، مگر ایک باعزت سفارتکار اور اس کا خاندان آج بھی چانکیاں کے چیلوں کی واردات کا چلتا پھرتا اشتہار ہے۔ تاہم ہم نے اس بھارتی سازش کو سیدھے سادے انتقامی عمل کے ذریعے ناکام بنا دیا۔ تیسرا واقعہ نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ایک فرسٹ سیکرٹری کا ہے۔ یہ حضرت انتہائی رازداری سے ایک بھارتی خاتون سمگل کر کے پاکستان لے آئے اور یہاں اس سے باقاعدہ شادی رچا لی۔ اس سے پہلے کہ یہ جوڑا ہنی مون پر روانہ ہوتا، ہمیں صورتحال کا علم ہوا اور انہیں بھی نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ ارتھ شاستر تخریب کاری اور سازشوں کے موضوعات پر بھی خاموش نہیں۔ چانکیا لکھتا ہے کہ بلا شبہ جنگ کا دار و مدار فوجی قوت پر ہوتا ہے، مگر قوت بازو سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ حکمت عملی جو دشمن کے مورال کو اس حد تک پست کر دے کہ وہ فوجی حملے سے پہلے ہی تباہی کے کنارے تک جا پہنچے۔ بھارتی حکمت عملی میں معاندانہ پروپیگنڈا، ڈس انفارمیشن اور صورتحال کی منفی تصویر کشی اولین اہمیت کے حامل ہیں، اور یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ یہ وہ شعبے ہیں جن میں بھارت نے ہر طرح کامیابی حاصل کی ہے۔ اور یوں بھی ہم نے اپنے اندرونی اختلافات، مذہبی اور لسانی جھگڑوں اور علاقائی تنازعات کے حوالے سے بھارت کو کئی ایسے مواقع فراہم کیے ہیں کہ وہ ہماری اندرونی صورتحال سے فائدہ اٹھا سکے۔ یہ ہمارے اسی پاگل پن کا نتیجہ تھا کہ بھارت اپنی بہتر منصوبہ بندی سے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنوانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ صورتحال ہمارے دانشوروں، سیاستدانوں، علماء اور عوام کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اس کا سختی سے نوٹس لینے اور اس حوالے سے منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ بھارتی پروپیگنڈے کا تجزیہ کر کے اس کا کوئی مناسب سدجواب کرنا از حد لازم